PKPA کا جہاں تک تعلق ہے، اس نے ڈائلسس کا کام پچھلے 15 سال اس کو ہو چکے ہیں جب سے اس نے یہ کام شروع کیا، لیکن 1998 میں جیسے آپ کو پتہ ہے کہ کام شروع ہوا تھا، اور غریب اور مستحقین کے لیے اس ادارے کو بیسیکلی بنایا گیا تھا، جو ادھر سے مستفید ہوئے جہاں ان کو فری ڈائلسس ان کا ہوا۔ ابھی اس وقت ہمیں ان سب لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے جنہوں نے اتنے سالوں کے اندر ہمیں سپورٹ کیا اور اس ادارے کو آگے بڑھایا۔ یہ جہاں سے شروع ہوا تھا وہاں سے جس موقع پر اب پہنچا ہے، یہاں تک پہنچا ہے، اس کے لیے ہم ان سب لوگوں کے شکر گزار ہیں جنہوں نے اس ادارے کو سپورٹ کیا۔ لیکن اس سے زیادہ ہم ان لوگوں کے شکر گزار ہیں جو اس وقت ہم میں موجود نہیں ہیں لیکن اس ادارے کے ہونے کی وجہ ہیں، اس کا سبب ہے۔ اس کے ساتھ ہی میرا خیال ہے اس سے آگے بہتر کرنل یونس بھٹی اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ ان کو میں دعوت دوں گی کہ وہ ادھر آئیں اور تھوڑا سا اس کے اوپر روشنی ڈالیں۔ آج ورلڈ کڈنی ڈے ہے جو ہر سال مارچ میں منایا جاتا ہے۔ 3 سال بعد ایگزیکٹو کمیٹی کی الیکشن ہوتی ہے، وہ بھی آج ہوں گے۔ 15 سال پہلے مجھے جنرل ظہیر جو بیٹھے ہیں یہاں، انہوں نے مجھے سیکرٹری جنرل بنایا تھا۔ اس کو 15 سال گزر گئے لیکن ابھی تک میرے 3 مہینے نہیں گزرے۔ میڈیا 6 نے، جس کے روئے رواں محترمہ ماریہ رباب ہیں، فیصل رضا صاحب، انہوں نے ایک شارٹ سی 5 منٹ کی ڈاکومنٹری بنائی ہے ہمارے پیشنٹس کے اوپر، ایک پیشنٹ کے اوپر۔ اس کیس ہسٹری اسٹڈی جو ہم آپ کو اخیر میں دکھا دیں گے۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمارے پیشنٹ کتنا سفر کرتے ہیں جب ان کے گردے فیل ہو جاتے ہیں۔ اس ڈاکومنٹری کا مقصد صرف یہ ہے ہائی لائٹ ہم کر سکیں کہ گردوں کے پرابلم کتنے ہوتے ہیں اور اس سے کتنا فیملی اور پیشنٹ خود سفر کرتا ہے۔ اور یہ ڈاکومنٹری انہوں نے بلا معاوضہ بنائی ہے ہمارے لیے، جس کے لیے ہم میڈم اور رضا صاحب کا شکر گزار ہیں۔ یہ سفر PKPA کا سفر کوئی 21 سال پہلے صرف 40,000 روپے سے شروع ہوا تھا، اور اب اس کے ایسیٹس جو ہیں یہ تقریباً 150 ملین سے کچھ اوپر ہیں۔ جس کا سہرا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جنرل ظہیر الدین صاحب کو جاتا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا ہیرو ہیں کون۔ سب سے پہلے کرنل شمیم، جن کو ایک برین ویو آئی، ایک برین چائلڈ ہے ان کا کہ ایک ادارہ اس قسم کا بننا چاہیے جس میں کہ غریب لوگوں کی
مدد ہو سکے جو کڈنی پیشنٹس ہیں. وہ خود بھی کڈنی ٹرانسپلانٹ ان کا ہوا تھا اور اس ٹرانسپلانٹ کے ساتھ وہ تقریباً 25 سال زندہ رہے. وہ ہمارے ہیرو ہیں، اس وقت بھی تھے، اب بھی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. دوسرے ہمارے ہیرو ڈونرز میں سے، یہ میں صرف چند ایک مثالیں آپ کو دے رہا ہوں. ایک ندیم اکرام ہیں جو پاکستان میں نہیں رہتے اور پیسے وہ ڈائریکٹلی ہمیں نہیں بھیج سکتے، اس لیے کہ ان ملکوں کا خیال ہے کہ یہ پیسے غلط ہاتھوں میں چلے جاتے ہیں. چونکہ وہ ہمارے ادارے کو نہیں بھیج سکتے، اس لیے وہ مجھے ڈائریکٹلی 1 لاکھ روپیہ ہر مہینے بھیجتے ہیں، جو میں اپنے اکاؤنٹ سے پھر ان کے اکاؤنٹ میں PKPA کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتا ہوں. اور یہ وہ چیک بک ہیں جس سے یہ پیسے ٹرانسفر PKPA میں ہو رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے. 100,000 روپیز ایوری منتھ وداؤٹ فیل. یہ ہمارے ہیروز ہیں جو اس ادارے کے لیے کام کرتے ہیں، فائنینشلی بھی اور ویسے بھی. میں نے ڈاکومنٹری کی بات کی تھی، انہوں نے حال ہی میں میڈیا 6 نے میڈم ماریہ نے اور فیصل صاحب نے ایک 5 منٹ کی ڈاکومنٹری بنائی ہے. یہ ایک پیشنٹ کی کیس ہسٹری ہے. وہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ آپ کو، تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ 5 منٹ میں وہ آپ کتنا. یہ بڑا لمبا کام تھا، یہ تقریباً ریکارڈنگ کوئی 6 گھنٹے کی ریکارڈنگ تھی، جس میں سے انہوں نے اس کو 5 منٹ میں کیا. اس کے بعد میں نے ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ ایک PKPA پر ایک شارٹ سی 4 منٹ کی ڈاکومنٹری بتائیں. یہ جنرل لودھی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں چاہیے لوگوں کو دکھانے کے لیے. اور اس کے بعد ہر سال ہم پیشنٹ کی 1 یا 2 ڈاکومنٹریز بنایا کریں گے تاکہ لوگوں کو اس کے متعلق کچھ زیادہ تفصیل سے پتہ لگ سکے. تیار ہے وہ ڈاکومنٹری؟ جب مجھے ڈاکٹر نے بتایا کہ بیٹا ہوا تو ظاہر بہت خوشی ہوئی، سب بہت خوش تھے، اتنی خوشیاں منائیں کہ دادی اس کی نے ڈھول بھی بجوائے، بہنیں اتنی خوش، ابو بھی اس کے خوش کہ بیٹا ہوا ہے، سب بہت خوش ہوئے. ہماری اسی طرح زندگی چلتی، ہنسی خوشی میں چلتی رہی ہماری. تو یہ جب اسکول جاتا تھا نا، تو جب یہ وہاں پہ گیم کھیلتا تھا نا، تو اس کو سانس کی پرابلم ہوتی تھی. میں نے عام ڈاکٹروں کو سب کو دکھایا، میں نے کہا کہ ابھی یہ 11 سال کا بچہ ہے، 12 سال کا، تو اس کا BP ہائی رہ رہا ہے. تو کہنے لگے کہ کوئی پرابلم نہیں ہے، یہاں کی سردی ہے اس کی وجہ سے ہے، لیکن اس کے اندر کڈنیاں ختم ہو رہی تھی، ڈاکٹروں نے کسی نے بتایا ہی نہیں. ہمارے ملنے والے تو انہوں نے مجھے ڈائلسس سینٹر کا بتایا کہ یہاں پہ آپ جائیں تو یہاں پہ اس کے ڈائلسس سٹارٹ ہو سکتے ہیں. تو کرنل بھٹی صاحب سے پھر میں ملی، انہوں نے بہت پیار سے ہماری بات سنی. انہیں بھی بہت دکھ ہوا سن کے کہ اتنا جوان بیٹا ہے، اس کو اتنی بیماریاں، اتنی تکلیفیں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ فکر نہ کریں، ہم اس کا ڈائلسس کریں گے. جو یہ ہمارا مریض ہے، اس کا نام ہے عبد الرحمان اور صرف اس کی 22 سال عمر ہے. لیکن انفارچونیٹلی بلڈ پریشر پرانا رہنے کی وجہ سے نہ صرف اس کے گردوں پہ اثر ہوا، دل پہ بھی اثر ہوا. تو ہم نے ہمیشہ سنا ہوگا کہ دل اور گردے جو ہے نا، یہ آلموسٹ اکٹھے چلتے ہیں، اور یہ جب ایک کو تکلیف ہوتی ہے دوسرا محسوس کرتا ہے. جب دل پہ بوجھ آیا اور بلڈ پریشر سے دل پہ اثر پڑا تو آہستہ آہستہ گردے بھی بلڈ پریشر کی وجہ سے متاثر ہونے لگے. لوگوں سے ہیلپ سب سے لے کے میں نے بیٹی کی شادی کی. تو ساتھ ساتھ عبد الرحمان کا بھی علاج چلتا رہا. میرے پاس ان کی دادو گھر پہ تھی، وہ بھی بیمار تھیں، 4 سال سے بستر پہ تھی. وہ گر گئی، ان کا ٹانگ ٹوٹ گئی ان کی، تو ان کا علاج بھی کروایا ہم نے. تو میرے لیے بھی مشکل ہو گیا 2 پیشنٹ کو سنبھالنا. اسی دوران میری بیٹی کو ڈیورس بھی ہو گئی ہے. میری بیٹی 8 ماہ شادی رہی ہے تو واپس آ گئی ہے. میرے لیے اس وقت ایسے لگتا تھا کہ جیسے مجھ پہ قیامت آ گئی ہے. اس سے پہلے میری بیچاری کو، اس کو بھی ڈیورس ہو گئی تھی.
اس کی ساس نے بھی اس کو بیٹی ہونے پہ ڈیورس دے دی. وہ اس وقت سے میرے پاس رہ رہی ہے. ایک اس کا دکھ تھا, دوسری میری بیٹی میرے پاس آ گئی. میرے ہسبینڈ بھی بیچارے اس وقت بستر پہ, وہ بھی کام نہیں کر سکتے. بیٹا میرا بیمار میں. میرے بیٹے کو دل میں سوراخ اور لنگز کی پرابلم اور کڈنی اس کے کام نہیں کرتے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ بیماری بہت مہنگی ہے جو میری طاقت سے باہر تھی. تو اب میرے پاس وسائل نہیں ہے. اب یہ PKPA والے جو ادارہ ہے یہ میرے بچے کی بہت ہیلپ کر رہے ہیں. مجھے کبھی میری ماں نے بتایا نہیں تھا کہ ان کی یہ خواہش تھی کہ ان کا بیٹا جو ہے کیپٹن بنے. صحیح ہے, ان کی یہ بہت خواہش تھی. میں نے بھی ایگزام دیے ہی تھے, 10th کا اپنے لیے کورس لیا ہی تھا, ٹھیک ہے. اور کیا کہتے ہیں, لے کے میں نے سنبھال کے رکھا تھا کہ ابھی نیا سیکشن بیٹھے گا تو جا کے اسکول اسٹارٹ کروں گا. لیکن اس سے پہلے ہی یہی حادثہ پیش آ گیا کہ میں اپنی پڑھائی کو بالکل آگے کنٹینیو جاری نہیں رکھ سکا. میں اس طرح کی ڈیزیز میں اور ان سب میں آ گیا کہ انسان جب ان تکلیفوں میں آتا تو اس کا اپنا ہی سوچنا, ہر چیز بند, کھانا پینا سب کچھ بند ہو جاتا ہے انسان کا. مینٹلی طور پہ وہ اس طرح چلا جاتا ہے اسٹریس میں کہ وہ انسان نہیں سوچ سکتا. وہ جو ایک عام بندہ صحتیاب انسان سوچ رہا تھا وہ ہمارے سوچنے میں اور ان کی سوچ میں بہت فرق آ جاتا ہے. میں بہت روتی ہوں لیکن اپنے بچے کے سامنے نہیں روتی کہ میرا بچہ مجھے دیکھے گا تو پریشان ہوگا بہت زیادہ. وہ بھی روتا ہے بیچارہ اکیلا کہ میری ماں کو نہ پتہ چلے. اگر مجھے اللہ آج بھی زندگی دے اور میں صحتیاب ہو جاؤں تو میری ہوگی کوشش یہ پوری کہ میں اپنی ماں کو جو ہے وہ ایک آرمی افسر اچھا بن کے دکھاؤں. ایک دل دہلانے والی ویڈیو ہم نے ابھی ادھر ملاحظہ فرمائی جو کہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ PKPA میں کس قدر ڈیزرونگ اور انڈر پریویلیج لوگ آتے ہیں جن کی کہ PKPA جس طرح سے مدد کر رہا ہے. ہم سب کی دعا ہے کہ PKPA اسی طرح سے چلتا رہے اور لوگوں کی صرف مدد نہ کرے بلکہ یہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ مکمل شفا یابی بھی عطا فرمائیں تاکہ یہ اپنی زندگیوں میں کرامت ثابت ہو سکیں. اگلا سٹیپ یہ ہے کہ میں کرنل مشتاق قریشی صاحب سے درخواست کروں گی کہ وہ ادھر تشریف لائیں اور PKPA کی پروگریس رپورٹ, اینول رپورٹ ہم سب کو پیش کریں. گزشتہ سال کی جو پروگریس رپورٹ ہے یہ میں 4 حصوں میں آپ کو بتاؤں گا. پہلے حصے میں مریضوں کی تعداد جو ہم نے جن کو سہولیات دی یا جن کو ٹریٹمنٹ کیا. دوسرے میں عطیات اور دیگر ذرائع سے وصول شدہ رقم اور اخراجات. اور تیسرے میں کڈنی کی بیماریوں کی آگاہی کی مہم. اور چوتھے میں PKPA کی سہولیات اور بہتری کے لیے مزید جو کارروائیاں کی گئی ہیں وہ بتاؤں گا. تو پہلے حصے میں کڈنی ڈائلیسس پچھلے سال ہم نے 13,938 کڈنی ڈائلیسس کیے. اچھا, اور آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ جب سے یہ PKPA اسٹیبلش ہوا ہے اس سے لے کر آج تک ہم 1 لاکھ سے تجاوز کر چکے ہیں. اس کے علاوہ OPD ٹریٹمنٹ ہم نے پچھلے سال 4,029 کی ہے. OPD ٹریٹمنٹ میں یہ ہے کہ ڈاکٹر جو یہاں پر فری دیکھتے ہیں, کنسلٹیشن فری ہے اور وہ ہماری جو ڈسپینسری ہے وہاں سے فری میڈیسن لے کے جاتے ہیں جو اویلیبل ہوتی ہے میڈیسن. اس کے بعد لیبارٹری ٹیسٹ پچھلے سال ہم نے 1,047 کیے ہیں. شوگر ٹیسٹ 562 کیے ہیں. تو یہ اگر ان کو ملٹیپلائی کریں 20 ایئرز جو سے یہ کام چل رہا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا فائدہ ہوا لوگوں کو. دوسرا حصہ ڈونیشن کے بارے میں. وصول شدہ جو ٹوٹل رقم جو ہمیں ڈونیشن کی طرف سے یا بیت المال کی طرف سے ملتی ہے وہ تقریباً 39.1 ملین ہے.
اس میں سے اخراجات ہمارے جو پچھلے سال ہوئے ہیں وہ 40.3 ملین ہیں. تھوڑا سا خرچ زیادہ ہوا، وہ ہم نے بیت المال سے کی مدد سے جو ہے وہ ہم نے پورا کیا. سال کی تمام وصولیات جتنی بھی ہوئی ہیں اور اخراجات، ان کا آڈٹ کیا جا چکا ہے، اور یہ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم ہے جو کرتی ہے، اور اس نے اس آڈٹ کو نہایت ہی تسلی بخش قرار دیا ہے. ابھی تیسرے حصے پہ میں جاتا ہوں. تیسرا حصہ ہے پی کے پی اے کی جو آگاہی مہم ہے. اس میں چند ایک چیزیں جو میں بتانا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے 6000 بروشرز عام پبلک کی آگاہی کے لیے ہم نے پبلش کیے ہیں اور پھر وہ تقسیم کیے ہیں. دوسرا، دو یونیورسٹیز میں نسٹ اور کام سیٹ میں آگاہی لیکچر اور سیمینار دیے گئے ہیں، جس میں نوجوان لڑکوں نے اور ان کے ٹیچرز نے بڑی تعداد میں ان کو اٹینڈ کیا. اسی طرح لاسٹ ایئر ہم نے ورلڈ کڈنی ڈے پر بھی سیمینار منعقد کیا تھا، جس میں اسکول کے طلباء اور عام لوکل پبلک نے حصہ لیا تھا. اسکواڈرن لیڈر غلام عباس صاحب جو کہ ایک مصنف ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ 4 کتابیں جو ہیں وہ تصنیف کی ہیں. ایک کتاب جو ہے وہ دل کی بیماریوں کے بارے میں ہے. دوسری کتاب پانی آپ کے جسم کی چیخ و پکار. تیسری کتاب گردوں کی بیماریاں اور ان کا علاج. اور چوتھی شوگر ذیابیطس کے بارے میں ہے. انتظامیہ کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ مریضوں کو بہتر سے بہتر سہولیات دی جائیں اور ان کو یہاں پر ڈائلیسس کے دوران کسی قسم کی پرابلم نہ ہو. اسی سلسلے میں جیسا کل صاحب نے بتایا کہ 2 نئی ڈائلیسس مشینیں ہم نے لے لی ہیں. ابھی ہمارے پاس ڈائلیسس مشینز کی تعداد 30 ہو گئی ہے، جو کہ یہاں ناردرن ایریا میں میرے خیال میں کسی ہاسپٹل میں اتنی تعداد کی ڈائلیسس مشینیں نہیں ہیں، اور یہ سب ساری لیٹسٹ مشینیں ہیں. اب میں آپ سے غلام عباس صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ دیکھ لیں کورم اگر پورا ہے تو ہم سٹارٹ کریں اس کا، اور اگر کوئی بھی نہیں ہے تو پھر انکنٹیسٹڈ ہی ڈکلیئر. ہاں جی، تو اجازت ہے کہ بھائی انکنٹیسٹڈ ڈکلیئر کر دیں سب ساتھ. وہی اور نہیں ہے. اوکے سر، کیونکہ آپ پیٹرن ان چیف ہیں، چیئر آپ کے پاس ہے. جن صاحب نے آج ایز اے پریزیڈنٹ انہوں نے الیکشن لڑا ہے. پہلے تو وہ اس طور پر کر رہے تھے ٹیمپریریلی عارضی طور پر. تھینک یو ویری مچ. یہ تھی پروگریس رپورٹ اور الیکشن کا مسئلہ. کڈنی کے امراض کی کیا کاز اینڈ افیکٹس کیا ہیں، اس کے لیے میں دعوت دوں گی ڈاکٹر شہزاد سعید صاحب کو کہ وہ آئیں اور تھوڑے سا کاز اینڈ افیکٹس کے اوپر ہمیں سب کو آگاہ کریں. پاکستان میں ٹرانسپلانٹ بھی ممکن ہے ود ان لمٹس، ڈائلسس بھی ہے اور ٹریٹمنٹ بھی ہے. لیکن ہمیشہ یہاں پہ ایک بات ایڈ کروں گا. لوگ کہتے ہیں سر ڈائلسس پہ پہ 2 ڈائلسس ہوتے بندہ چلا گیا. بیکاز دس از ناٹ ریسکیو 1122. دس از پارٹ آف ارلی ٹریٹمنٹ. اور اس کا وجہ ایک کریٹن زیادہ ہو جانا نہیں ہے، لاٹ مینی ادر فیکٹرز. تو یہ 2 کڈنیز ہیں، انہوں نے بتایا جو لال ہوتی ہے شریان ہوتی ہے، دیلی ورید ہوتی ہے، اور جو یورین آتا ہے آپ نے دیکھا تھوڑا سا یلوش ہوتا ہے، تو یہ یورین وہاں سے نکل رہا ہے اور آ کے مثانے میں جمع ہوتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے. آگے چلیے ویسٹ پروڈکٹس کو لے کے. اور جب یورین پراپر نہ آئے اور کڈنیز یہ کام نہ کر رہے ہوں تو بہت سارے ایشوز بن جاتے ہیں. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں سر کہ کڈنیز جو ہوتے ہیں نا یہ ماں کی طرح ہوتے ہیں، اپنی تکلیف بتاتے ہیں انٹل اونلی 15% فنکشن از دیئر. اور ان کی اپنی زبان تو ہوتی کوئی نہیں. کڈنیز بے زبان ہیں. اپنا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ تھکاوٹ شروع ہو گئی، خون کی کمی شروع ہو گئی، سانس پھولنے لگا، سویلنگ شروع ہو گئی، تو کہتے ہیں کہ کیا؟ تو آپ دیکھیں کہ فرسٹ انڈیکیشن اللہ میاں دے دیتے ہیں کہ چھپے ہوئے کڈنیز اپنا اظہار معدے کے راستے کرتے ہیں. بہت سارے لوگ جب کڈنی چلے جاتے ہیں کبھی ڈائلسس میں جانے سے پہلے خون کے لیے چلے جاتے ہیں جی کہ خون کٹ گیا.
وہ حکیموں کے پاس چلے جاتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ پرابلم ہوگی تو اس کے علاوہ بی پی کا کوئی نہیں سوچتا, شوگر کا کوئی نہیں سوچتا. پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ اور کیا ہے, تھکاوٹ, خون کی کمی, لتھارجی, خارش, تو اسی میں بھٹکتے بھٹکتے جب پہنچتے ہیں ہم دے آر آلریڈی لیٹ. تو میری ریکویسٹ یہ ہے سر کہ کڈنیز کو اینڈ آرگن سمجھیں ضرور, اینڈ نہ ہونے دیں ان کا. وی شوڈ انٹریکٹ ارلیئر. پھر تو ڈائلسس پہ آ گئے تو میں نے کہا آپ نے دیکھا ہوگا, میں تو گاؤں کا رہنے والا ہوں, جب 2 بیل کمزور ہوں تو آپ کو تیسرا ایڈ آن کرنا پڑتا تھا کہ ہیلپ دوز آؤٹ. تو یہاں پہ ڈائلائزر جو ہے وہ تیسرا آرٹیفیشل کڈنی ہے, ٹرانسپلانٹ پکا کڈنی ہے. تو ہمیں آنکھ کے بدلے آنکھ, جان کے بدلے جان, اور گردے کے بدلے گردے کا سوچنا ہے. اتنی اچھی باتیں ہو چکی ہیں, میں نے تو کوئی خاص بات نہیں کہنی تھی, مجھے بتا دیا. ہمارا ادارہ جو ہے ہیرو نے گنے ہیں اپنا یونس بھائی نے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہی از دی ہیرو, کوئی ہیرو نہیں ہے ان کا. میں نے دیکھا خود شروع سے, میں ان کے ساتھ اٹیچڈ رہا ہوں. ہم نے دیکھا جو انہوں نے محنت کی ہے, جتنی ابھی تک کر رہے ہیں, ماشاءاللہ. رب ان کو لمبی زندگی دے, ان کے لیے دعا کرے اور سب کرے. یہ سارا ادارہ, اگر نام میرا کوئی اختیار ہوتا تو میں کہتا یونس ڈائلسس سینٹر. فاز, آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ آئیں اور تھوڑا سا کچھ اپنے شعروں کے ذریعے ہمارا دل بہلائیں. بڑی خوش قسمتی ہے ہماری کہ ہمیں بہت اچھے لوگ ملے جن کو ہیرو ہم گردان رہے ہیں, اور میں بہت مشکور ہوں جنرل لودھی صاحب کا کہ ہم ان کے پیٹرنیج کے نیچے آ گئے ہیں, اور مجھے امید ہے کہ جو گولز انہوں نے سیٹ کیے ہیں انشاءاللہ اس پہ ہم پورا اتریں گے, اینڈ دس ول ایکسیڈ ان دا اسپیڈ اینڈ والیوم آف ورک اینڈ کوالٹی آف ورک. اٹ ول ڈوئنگ آرگنائزیشن ول بی ڈوئنگ مچ بیٹر دین آور سیلف. Thank you very much for accepting this honor. We are indeed honored to have you in this institution, and we hope to benefit from your experience and wisdom. Thank you. میں اس ادارے کے ساتھ 2008 سے منسلک ہوں. میرا کچھ ذاتی بزنس ہے ادھر آگے, اور میں لالہ زار میں رہتا تھا, تو یہاں سے میں گزرتا تھا, اور ادھر ایک بورڈ لگا ہوا تھا. تو جب یہاں کھدائی شروع ہوئی تو کیونکہ بورڈ پر لکھا ہوا تھا کہ یہ مستحق مریضوں کے لیے فری یہاں ڈائلسس سینٹر ہوگا, تو میں نے یہاں سے معلوم کیا کہ کون یہ بنوا رہا ہے, کون کر رہا ہے. تو مجھے کسی نے بتایا کہ کرنل یونس صاحب ہیں, وہ یہ کام کروا رہے ہیں. تو پھر میں ان کو ملا, پھر میں یہاں آنا جانا شروع ہوا. تو 2008 سے میں دیکھ رہا ہوں, اور یہ بلڈنگ بھی میرے سامنے بنی. اس کے علاوہ ہم ایک پیرا میڈیکل انسٹیٹیوٹ بھی وہاں بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں. ابھی جیسے کہ بات ہو رہی تھی کہ یہ ڈائلسس ٹیکنیشینز کا یہاں پر کوئی خاطر خواہ ادارہ نہیں ہے پاکستان میں, تو ہم ہر وقت 3-4 اسٹوڈنٹس کو رکھتے ہیں. ہم ان کو کچھ نہ کچھ وظیفہ بھی دیتے ہیں, کام بھی سکھاتے ہیں, تو اس کے بعد پھر ان کو جاب بھی دیتے ہیں. تو وہاں پر انشاءاللہ ہمارا جو ایک پیرا میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہوگا اس میں ڈائلسس کے بارے میں بھی پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہوگا. اس کے علاوہ نرسنگ کا, ہماری بچیاں بہت ساری جو میٹرک سے آگے کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکتی, ان کو انشاءاللہ ہم نرسنگ سائٹ پر لائیں گے, اور شروع میں 3 سال کا ڈپلومہ کرائیں گے. اس کے بعد دیکھیں گے پھر آگے کیا کچھ ہوتا ہے. خالد لودھی صاحب ٹو پلیز کم اینڈ سے اے فیو ورڈز. ساری اچھی باتیں ہو چکی, میں صرف ایک نقطہ میرے ذہن میں آتا ہے, وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. کہ بعض اوقات انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ تکلیفیں اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کی, یہ بیماریاں اور یہ سب کچھ. ہاتھ ہے اللہ کا, بندہ ہے مومن کا ہاتھ, غالب و کار آفری, کار ساز, کار کشا کار ساز. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے ذمے لگایا ہے کہ بے شک وہ کام اسی کا ہے, لیکن ہم نے کرنا ہے. تو جو لوگ اس میں حصہ لے رہے ہیں, ہے تو بات بڑی عجیب کہنے میں کہ آپ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بٹا رہے ہیں, وہ صرف دیکھ رہے ہیں آپ کو کہ آپ کس طریقے سے اس کا ہاتھ بٹاتے ہیں. اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے یہ کام شروع کیا ان کو جزائے خیر عطا فرمائے, جو لوگ اس میں موجود ہیں ان کو جزائے خیر عطا فرمائے, اور جو اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں ان کو اور ہمت دے کہ اس میں مزید حصہ لیں. میرا میسیج یہ ہے, جو اس سال کی تھیم تھی کڈنی کیئر فار ایوری بڈی ایوری ویئر, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ یہ ایک ایسا ہمارے اللہ نے دیا ہے, کڈنیز ایسے دی ہیں
کہ جب تک وہ آخر ان کا نہیں ہو جاتا، جب 15% تک وہ نہیں رہ جاتی، یہ ہمیں کمپلین نہیں کرتی، اور جب یہ ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں فکر ہوتا ہے کہ ابھی کچھ کرنا چاہیے۔ بہت پہلے ہمیں گردوں کے متعلق کرنا چاہیے تاکہ یہ صحیح رہیں، یہ زندہ رہیں اور اپنا کام کرتے رہیں۔ اور وہ اس طرح ہے کہ ہر سال اگر ایک 1% اگر وہ اپنا ٹیسٹ کرواتا رہے، جس کو ہم کڈنی فنکشن ٹیسٹ کہتے ہیں یا رینل فنکشن ٹیسٹ کہتے ہیں، تو انسان ٹھیک رہتا ہے۔ گردے ایک دم سے خراب کبھی بھی نہیں ہوتے، دے ٹیک دیئر اون ٹائم۔ بعض دفعہ گردے جب میں کیس کو جانتا ہوں، ان کا ٹیسٹ ہوا، رینڈم انہوں نے کسی نے ٹیسٹ کیا، تو پتہ لگا کہ ان کے گردے خراب ہو رہے ہیں، تو 13 سال اس کے بعد وہ خاتون زندہ رہی، اور پھر اس کے بعد وہ ڈائلسس پر گئی۔ تو اگر وقت پر پتہ لگ جائے، اور جو آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے کہ پتہ لگ سکے، ایک سمپل سا ٹیسٹ آپ کروا لیں اور ہر سال کروا لیں تاکہ گردے ہمارے ٹھیک رہیں، زندہ رہیں اور کام کرتے رہیں۔ بہت سستا ٹیسٹ ہے، تقریباً ہر لیبارٹری میں یہ اویلیبل ہے۔ اگر ہمارے پاس کوئی آ جاتا ہے اس ٹیسٹ کے لیے تو ہم یہ ٹیسٹ فری کر دیتے ہیں ان کو۔ میرا نام غزالہ عبداللہ ہے، فلورل آرٹ سوسائٹی سے ہمارا تعلق ہے، اور میرا ان سے PKPA سے اس طرح سے انٹروڈکشن ہوا تھا کہ ہم یہاں آئے تھے اور ہمیں ریئلائز ہوا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک نیک کام بالکل خاموشی سے کیے جا رہے ہیں، تو ہم نے کوشش کی کہ ہم جتنا ان کو ہیلپ کر سکتے ہیں کریں۔ تو مجھے جو احساس ہوتا ہے ورلڈ کڈنی ڈے کے لحاظ سے، جو میرا جو میسیج ہے، وہ میں یہ فیل کرتی ہوں کہ ہم لوگوں میں آگاہی بہت کم ہے۔ اب میں اپنے آپ کو ایک پڑھی لکھی خاتون سمجھتی تھی، لیکن میں نے خود ریئلائز کیا کہ مجھے جو بیسک پرابلم ہے، مجھے یہی نہیں پتہ کہ کڈنی کی پرابلم ہوتی شروع کہاں سے ہوتی ہے، اس کی ٹریٹمنٹ کہاں پر ہوتی ہے۔ تو بیسیکلی ایک جو مین پرابلم جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اویئرنیس کی بہت شدید کمی ہے۔ اور ابھی جیسے جنرل سرفراز صاحب بتا رہے تھے کہ اگر ایک خاتون خانہ کو آپ کڈنی کے لیے دوائی دیتے ہیں اور پیسے دیتے ہیں کہ آپ علاج کرائیے، تو وہ گھر جا کے کھانا لے جاتی ہیں، تو وہ یہ ریئلائز نہیں ہوتا کہ یہ ایک لائف تھریٹننگ ڈیزیز ہے۔ تو سب سے زیادہ جو میری ریکویسٹ ہے سب سے کہ یہ اس کے بارے میں اویئرنیس پھیلائی جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ بہت جان لیوا بیماری ہے، لیکن یہ کیوریبل ہے، تو اس کو بڑھایا نہ جائے، اس کو وقت پہ کنٹرول کر لیا جائے۔ میرا نام کرنل مشتاق قریشی ہے۔ میں آرمی سے ریٹائرمنٹ کے بعد غلام اسحاق خان یونیورسٹی اور ہمدرد یونیورسٹی میں ڈائریکٹر رہا، اور وہاں سے ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے پاکستان کڈنی پیشنٹ ایسوسیشن کو ایز اے والنٹیئر جوائن کیا۔ جیسا کہ میں نے آج بتایا، آج ورلڈ کڈنی ڈے تھا، تو میں کہتا ہوں کہ درد دل کے لیے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کم نہ تھے گرو بیام۔ یہ وہ ایک شاعر نے یہ شعر کہا ہے، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ اپیل کروں گا عام پبلک سے کہ آپ دل کھول کر جتنے بھی کڈنی کے مریض ہیں ان کی مدد کریں، کیونکہ کڈنی کی جو ڈیزیز ہے یہ ختم بھی ہو سکتی ہے، کم بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا علاج ہے 2 چیزوں میں، ایک ڈائلسس اور ایک ٹرانسپلانٹ میں۔ ڈائلسس جو ہیں وہ اتنے مہنگے نہیں ہیں، لیکن ٹرانسپلانٹ مہنگا ہے، اور حقیقتاً دیکھا جائے تو عام پبلک کے لیے ڈائلسس بھی مشکل ہے۔ لہذا آپ جتنی کوشش کر سکتے ہیں کوشش کر کے ڈونیشن دیجئے اور غریب لوگوں کی مدد کیجئے، اس کی جزا اللہ تعالیٰ دے گا۔ شکریہ۔